بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کفن چور کا دل دہلانے والا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ ناقل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور، میرے گناہ 7 آسمان، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے زنا کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے جوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلہ کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے، تم مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونا پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، اوے فاسق، تو بس آگ کے لائق ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھر رہا تھا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آدم حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہیہ بھی وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟
فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ حاصل فقیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردوں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ دین الہی سے محبت کا صلہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو غفلت کا شکار تھا۔ اس کی زندگی بھی کافروں والی تھی، عادتیں بھی، لباس بھی، کھانا پینا بھی، سب کچھ اس کا بس کافروں کی طرح تھا، لیکن ویسے کلمہ پڑھتا تھا اور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ کی شان کہ وہ لوگ دفن کر کے واپس آئے۔ ان میں سے ایک بندہ تھا جس کی جیب میں کوئی ایسا کاغذ تھا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا، وہ گم ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ جب دفن کرنے کے لیے میں قبر میں اترا تھا تو اس وقت وہ کاغذ کہیں نیچے نہ گر گیا ہو۔ کاغذ بہت اہم تھا، چنانچہ اس نے حکومت سے اجازت مانگی کہ قبر کو کھولا جائے اور میرا وہ کاغذ اتنا اہم ہے وہ نکالا جائے۔ اس کو اجازت مل گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ وہاں پر مرد کے بجائے ایک انگریز گوری لڑکی دفن ہے۔ تو قبر کھولنے والے بھی بڑے حیران۔ اب یہ بات کافی لوگوں میں پھیل گئی، اس کی تصویریں بھی لی گئی، اخباروں میں چھپائی گئی۔ چنانچہ یورپ کے کسی ملک سے ان کو ایک اطلاع ملی کہ یہ تصویر تو میری بیٹی کی تصویر ہے۔ جب اس سے رابطہ کیا گیا، اس بندے سے جا کر ملے تو اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی چند دن پہلے وفات ہوئی اور ہم نے تو اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ چنانچہ یہاں حکومت سے اجازت لے کر جب اس لڑکی کی قبر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں اس نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس انگریز سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ جانتے ہو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ میری اس بیٹی نے کچھ دنوں سے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنی شروع کی اور یہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ میں دین اسلام سے محبت رکھتی ہوں، یہ بار بار کہتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو۔ تب جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نوجوان مدینہ میں پیدا ہوا اور فقط ظاہر کا مسلمان تھا، اندر سے غیر مسلمان کے طور طریقے کو پسند کرتا تھا، اس کو اگر جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو اللہ نے اس لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور عیسائی لڑکی اگرچہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی، دین اسلام کی محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ لہٰذا اگر ہمیں شوق و تمنا ہے اور دل کی آرزو ہے کہ مقدس مقام پر حسن خاتمہ ہو تو اسلام کی محبت اور اپنے خالق و مالک کی محبت کو دل میں رچا اور بسا لیجیے۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔